آنکھوں سے سوال کر رہا ہوں. اور آخری شعر. جزاک اللہ. چہرے پہ جواب چاہتا ہوں, آنکھوں سے سوال کر رہا ہوں, وہ غم جو ابھی ملے نہیں ہیں. وہ غم جو ابھی ملے نہیں ہیں, میں ان کا ملال کر رہا ہوں. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات, یہ تھے محترم سرشار صدیقی. اور خواتین و حضرات, ہمارے اس محفل میں ایک خوش شکل اور ایک خوش فکر شاعر جو بہت تاخیر سے تشریف لائے, اور مجھے اس وقت ازحد شرمندگی ہے کہ میں سرشار صدیقی کے بعد طارق سزواری کو بلا رہا ہوں. لیکن کچھ وزاداریاں ہوتی ہیں, کچھ تہذیب ہوتی ہے, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. میں ملتمس ہوں جناب طارق سزواری سے. خواتین حضرات, یہ بات سچ ہے کہ میں تاخیر سے حاضر ہوا ہوں, اور ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. ایک ضروری سلسلہ تھا, ہاسپٹل میں جانا تھا, وہاں سے میں سیدھا حاضر ہو رہا ہوں. معذرت خواہ ہوں. بہرحال اس وقت میں زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا, صرف مختصراً 3 شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا, کیونکہ ابھی بہت سینئر شعراء باقی. 3 شعر صرف پڑھ کے پیش کر رہا ہوں. نہیں, اجازت اس وقت. طارق بھائی سماعت فرمائیے, سماعت فرمائیے. میں جھلس بھی جاؤں تو غم نہیں, مگر ان کے دل پہ اثر نہ ہو. واہ 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 واہ. میں جھلس بھی جاؤں تو غم نہیں, میں جھلس بھی جاؤں تو غم نہیں, مگر ان کے دل پہ اثر نہ ہو. او میرا گھر جلے بھی تو اس طرح, کسی دوسرے کو خبر نہ ہو. میرا گھر جلے بھی تو اس طرح, کسی دوسرے کو خبر نہ ہو. میں جھلس بھی جاؤں تو غم نہیں. اور ایک اور مطلب ملاحظ فرمائیں کہ میری تیرہ بختی کی راہ میں کسی روشنی کا گزر نہ ہو. بہت اچھے, واہ واہ واہ. میری تیرہ بختی کی راہ میں کسی روشنی کا گزر نہ ہو. اور مجھے شام غم ہی عزیز ہے, میری شام غم کی سحر نہ ہو. مجھے شام غم ہی عزیز ہے, میری تیرہ بختی کی راہ میں کسی روشنی کا گزر نہ ہو. مجھے شام غم ہی عزیز ہے, میری شام غم کی سحر نہ ہو. میں جھلس بھی جاؤں تو غم نہیں. اور سماعت فرمائیے
کہ وہ نگاہ زلفوں کی راہ میں جو بھٹک نہ جائے تو کیا کرے، وہ نگاہ زلفوں کی راہ میں جو بھٹک نہ جائے تو کیا کرے، جس راہ بر کا پتہ نہ ہو، جس رہ گزر کی خبر نہ ہو، جس راہ بر کا پتہ نہ ہو، جس رہ گزر کی خبر نہ ہو، میں جھلس بھی جاؤں تو غم نہیں۔ تو میں نے 3 شعر پڑھنے کے لیے اجازت میں نے پیش کرتا ہوں جی طارق صاحب 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں، ابھی کچھ دوستوں نے پیش کرتا ہوں 2-3 شعر۔ اب ایک محترم تشریف رکھتے ہیں، کل اس دن عالمی مشاعرے میں کچھ 2-3 شعر پیش کیے تھے، اس کا بھی حکم ہے، پیش کر دیتا ہوں۔ خاص طور سے کرشن بہاری نور صاحب نے بالخصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ یہ 2-3 شعر ضرور سناؤں، میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی خواہش۔ کبھی تیری یاد میں گم رہا، کبھی یاد کر کے بھلا دیا، کبھی تیری یاد میں گم رہا، کبھی تیری یاد میں گم رہا، کبھی یاد کر کے بھلا دیا، کبھی میں نے دل کی کتاب پر تیرا نام لکھ کے مٹا دیا، کبھی میں نے دل کی کتاب پر تیرا نام لکھ کے مٹا دیا، کبھی تیری یاد میں گم رہا۔ اور سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب، کہ تیرے انتظار کی رات بھی اسی کشمکش میں گزر گئی، تیرے انتظار کی رات بھی اسی کشمکش میں گزر گئی، کبھی ایک چراغ بجھا دیا، کبھی ایک چراغ جلا دیا، کبھی ایک چراغ بجھا دیا۔ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ تیرے راستے میں پڑا ہوا میں وہ بد نصیب درخت ہوں، تیرے راستے میں پڑا ہوا میں وہ بد نصیب درخت ہوں، جسے تیز دھوپ سکھا گئی، جسے آندھیوں نے گرا دیا، جسے تیز دھوپ سکھا گئی، جسے آندھیوں نے گرا دیا، کبھی تیری یاد میں گم رہا۔ اور یہ آخری شعر کہ میرا ہاتھ خالی ہے اجنبی، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میرا ہاتھ خالی ہے اجنبی،
میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، جو متاع جان میرے پاس تھی اس راستے میں لٹا دیا، جو متاع جان میرے پاس تھی۔ بڑا کر میرا ہاتھ خالی ہے اجنبی، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، جو متاع جان میرے پاس تھی اس راستے میں لٹا دیا، کبھی تیری یاد میں گم رہا، کبھی یاد کر کے بھلا دیا، کبھی میں نے دل کی کتاب کہ تیرے انتظار کی رات بھی اسی کشمکش میں گزر گئی، کبھی ایک چراغ بجھا دیا، کبھی ایک چراغ جلا دیا، کبھی میں نے دل کی کتاب پر تیرا نام لکھ کے مٹا دیا، کبھی۔ واہ 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 واہ۔ خواتین و حضرات، 4:15 بج رہے ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ 3 شاعر رہ گئے ہیں، انہیں سماعت فرمائیے۔ عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، بڑی سنی ہوئی غزلیں ہیں آپ لوگوں کی، 2-3 شعر اور کی تعبیر میں پیش کر دیتا ہوں، اصل میں وقت خاصا ہو گیا ہے اور ہمارے بھی اور معزز شعراء کو سننا بھی ہے۔ چاند تارے بھی دیکھے گئے، اپنی پلکیں بچھاتے ہوئے، چاند تارے بھی دیکھے گئے، چاند تارے بھی دیکھے گئے، اپنی پلکیں بچھاتے ہوئے، وہ سراپا غزل جب چلی، خواب میں گنگناتے ہوئے، وہ سراپا غزل جب چلی۔ بڑا کرم ہے۔ دوسرا مطلب ملاحظہ فرمائیے، اب دیکھیے جعفری صاحب تھوڑی سی اگر نیند سے فراغت ہو گئی ہو تو، وہ سراپا غزل جب چلی کہ ان کی پرواز ہوگی ابھی، کہ ان کی پرواز ہوگی ابھی، آسمانوں میں گاتے ہوئے، ان کی پرواز ہوگی ابھی، آسمانوں میں گاتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں کچھ پرندے نہاتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں کچھ پرندے نہاتے ہوئے، میں نے دیکھے ہیں ایک جھیل میں۔ اور ایک شعر اکثر جب پڑھتا ہوں تو مرحوم حکیم سعید کی یاد آ جاتی ہے، ملاحظہ فرما لیجیے
کہ بے امارات کے شہر میں روشنی کا فرشتہ تھا وہ، بے امارات کے شہر میں روشنی کا فرشتہ تھا وہ، ہم نے سوچا نہیں دوستو اس دیے کو بجھاتے ہوئے، ہم نے سوچا نہیں دوستو اس دیے کو بجھاتے ہوئے، ہم نے سوچا نہیں دوست. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیے، آپ کی امانتوں میں دے کے اجازت چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیے کہ اس زمین کو نہ تقسیم کر، یہ امانت ہے تعظیم کر، اس زمین کو نہ تقسیم کر، یہ امانت ہے تعظیم کر، ورنہ صدیاں گزر جائیں گی پھر سے بستی بساتے ہوئے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ہر شہر میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہونا نعمت سے کم نہیں. ہمارے شہر میں خالد علی ایک ایسا ہی نام ہے. خالد علی صاحب کی یہاں موجودگی ہم سب کے لیے اعزاز ہے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں خالد علی صاحب کو پیش کر رہا ہوں. ہم صبح پرستوں کی یہ ریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. محترم خالد علی. حضرات، میں آئینہ لایا تھا آپ کے لیے، مگر شاید بہرحال اس سے پہلے 3 آوارہ مطلے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. جی خالد بھائی، یہ رقص مرگ ہے تو بلا خیز بھی تو ہو. واہ واہ واہ. یہ رقص مرگ ہے تو بلا خیز بھی تو ہو، بجھتے ہوئے چراغ کی لو تیز بھی تو ہو. واہ واہ واہ. یہ رقص مرگ ہے تو بلا خیز بھی تو ہو، بجھتے ہوئے چراغ کی لو تیز بھی تو ہو. دوسرا مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ کہیے کہ اب کہاں کوئی جا کر دہائی دے، کہیے کہ اب کہاں کوئی جا کر دہائی دے، باہر کا سارا شور جب اندر سنائی دے. واہ 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 واہ. کہیے کہ اب کہاں کوئی جا کر دہائی دے، باہر کا سارا شور جب اندر سنائی دے. واہ واہ واہ. اور یہ ایک مطلب روشن ہے بہت آپ کی آنکھوں کے کنول آج، روشن ہے بہت آپ کی آنکھوں کے کنول آج، کیا آپ بھی لائے ہیں کوئی کہہ کے غزل آج. کیا کہنے. روشن ہے بہت آپ کی آنکھوں کے کنول آج، واہ واہ. کیا آپ بھی لائے ہیں کوئی کہہ کے غزل. لاجو دیکھیے آئینہ، دیکھیں آپ کس حد تک اس کے متعامل ہوتے ہیں. ملاحظہ کیجیے. آؤ کہ اعتراف کریں صدق دل سے ہم، آؤ کہ اعتراف کریں صدق دل سے ہم، اپنے خلاف اپنی شہادت کرے رقم، اپنے خلاف اپنی شہادت کرے رقم. یعنی خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے ہم یہ مان لیں کہ ہم نے سزا سر کی یہ قلم. آؤ کہ اعتراف کریں صدق دل سے ہم، اپنے خلاف اپنی شہادت کرے رقم. یعنی خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے ہم یہ مان لیں کہ ہم نے سزا سر کی یہ قلم. علم و خبر کے، مہر و وفا کے، حیا کے دیپ،
علم و خبر کے مہر و وفا کے حیا کے دیپ کیا کیا چراغ ہم نے بجھائے قدم قدم. واہ 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 واہ. ہم نے تو یہ کہا تھا سرے کوئے زندگی، ہم نے تو یہ کہا تھا سرے کوئے زندگی ہوگی ہلا کے دار و رسن اب نہ روشنی. اور یہ کہ علم و عقل کی میزان خیر پر برپا کریں گے عدل و مساوات دائمی. یہ بھی کہ مقتلوں میں گھسیٹے نہ جائیں گے ذہن و ضمیر فکر و نظر علم و آگہی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مستقبل حیات ہر آنے والے کل سے وصولے گا وہ خراج. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مستقبل حیات ہر آنے والے دن سے وصولے گا وہ خراج جس میں کسی پہ کوئی فضیلت نہ پائے گا، جس میں کسی پہ کوئی فضیلت نہ پائے گا. مزدور اور کسان نہ دیں گے کسی کو باج، محنت کشی پہ ہوگا وقوف کمال و فن. محنت کشی پہ ہوگا وقوف کمال و فن. محنت کشوں کے سر پہ سجے گا ہنر کا تاج. اور ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس قوم کے لیے ہم بے ستون سے دودھ کی نہریں بہائیں گے. اور یہ کہ محض دودھ کی نہروں کا کیا سوال، گر لا سکے تو شہد کے دریا بھی لائیں گے. یعنی یہی کہ اپنے یہ سب قسط و باغ و راغ آئندہ یہ نہ بھوک کی فصلیں اگائیں گے. آؤ کہ اعتراف کریں چشم تر سے ہم اپنے قول و فعل میں صادق نہیں رہے. آؤ کہ اعتراف کریں چشم تر سے ہم اپنے قول و فعل میں صادق نہیں رہے. ہر عصر کربلا میں رہے ظالموں کے ساتھ اور اہل کربلا کے موافق نہیں رہے. ہر عصر کربلا میں رہے ظالموں کے ساتھ اور اہل کربلا کے موافق نہیں رہے. آئینہ ہے یہ نصف صدی اور اس میں آئینہ ہے یہ نصف صدی اور اس میں ہم سارق نہیں رہے کہ منافق نہیں رہے. آئینہ ہے یہ نصف صدی اور اس میں ہم سارق نہیں رہے کہ منافق نہیں رہے. اس آئینے میں ہم ہیں سراسر فضول قوم. اس آئینے میں ہم ہیں سراسر فضول قوم. قوموں کی کہکشاں میں فقط خاک دھول قوم. قوموں کی کہکشاں میں فقط خاک دھول قوم. اس عہد علم و فن میں تہی مغز و تنگ دست. اس عہد علم و فن میں تہی مغز و تنگ دست. اس 20ویں صدی میں ظلم و جہول قوم. 19ویں صدی کے مسائل سے جاملب 21ویں صدی کے لیے ناقبول قوم. اٹھا خدا کا خوف ہمارے خمیر سے، اٹھا خدا کا خوف ہمارے خمیر سے. ہم لوگ زندہ قوم نہ زندوں کی قوم ہیں. ملت فروش بردہ فروش ہیروئن فروش. اٹھا خدا کا خوف ہمارے خمیر سے. ہم لوگ زندہ قوم نہ زندوں کی قوم ہیں. ملت فروش بردہ فروش ہیروئن فروش. ہم نسل نو میں مرگ دہندوں کی قوم ہیں. ہم نسل نو میں مرگ دہندوں کی قوم ہیں اور یہ 50 سال ہیں اس عمر پر گواہ. اٹھا خدا کا خوف ہمارے خمیر سے. ہم لوگ زندہ قوم نہ زندوں کی قوم ہیں. ملت فروش بردہ فروش ہیروئن فروش. ہم نسل نو میں مرگ دہندوں کی قوم ہیں اور یہ 50 سال ہیں اس عمر پر گواہ. ہم قاتلوں کی قوم درندوں کی قوم ہیں اور یہ 50 سال ہیں اس عمر پر گواہ. ہم قاتلوں کی قوم درندوں کی قوم ہیں. اس اعتراف عز و ندامت کے بعد ہی شاید کہ اس سے عزل تلافی بھی مل سکے. اس اعتراف عز و ندامت کے بعد ہی شاید کہ اس سے عزل تلافی بھی مل سکے. یہ ہم کہ اپنی آخری سانسوں پہ ہیں ہمیں مہلت کی ایک عمر اضافی بھی مل سکے. شاید ہم اپنے آپ سے انصاف کر سکیں. شاید ہمیں خدا سے معافی بھی مل سکے. واہ 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 واہ. خواتین و حضرات،
یہ تھے محترم خالد علیگ. اب میں ملتمس ہوں کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب شان الحق حقی صاحب سے ممتاز محقق، بہترین شاعر، ہم سب کے محبوب جناب شان الحق حقی. یہ غزل بس کرتا ہوں. سر سے موج طوفان گزر گئی، سر سے موج طوفان مگر نہ پائی نگاہ ساحل. گزر گئی سر سے موج طوفان مگر نہ پائی نگاہ ساحل. سفینہ گم ہو گیا تو ابھرا افق پہ خطے سیاہ ساحل. واہ واہ واہ. سفینہ گم ہو گیا تو ابھرا افق پہ خطے سیاہ ساحل. کرشمہ تھا موج بے اما کا ملی جو ہم کو پناہ ساحل. کرشمہ تھا موج بے اما کا ملی جو ہم کو پناہ ساحل. نہ ہم نے مانگی امان منزل، نہ ہم نے پکڑی تھی راہ ساحل. اسی نظارے سے خوش ہیں نظریں، اسی نظارے سے خوش ہیں نظریں کہ لگ رہی ہے ہری بھری سی. واہ واہ واہ. اسی نظارے سے خوش ہیں نظریں کہ لگ رہی ہے ہری بھری سی. نہ جانے کس وقت ڈوب جائے ہے کشت حسرت گیا ہے ساحل. واہ واہ واہ. نہ جانے کس وقت ڈوب جائے ہے کشت حسرت گیا ہے ساحل. ادھر وہی لطف بے ارادہ، ادھر وہی لطف بے ارادہ، ادھر وہی بازوئے کشادہ. واہ واہ واہ. ادھر وہی لطف بے ارادہ، ادھر وہی بازوئے کشادہ. ابھی ہے موجے گریز پاس سے اسی طرح رسم و راہ ساحل. واہ واہ. ابھی ہے موجے گریز پاس سے اسی طرح رسم و راہ ساحل. تمام آشوب شب سمٹ کر جب اس کی زلفوں میں آ گیا تھا. بہت اچھے. تمام آشوب شب سمٹ کر جب اس کی زلفوں میں آ گیا تھا. میری نگاہوں میں ہے ابھی تک وہ منظر صبح گاہ ساحل. واہ واہ. میری نگاہوں میں ہے ابھی تک وہ منظر صبح گاہ ساحل. میان طوفاں بھٹک گیا تھا کہ زور طوفان نہ سہ سکا تھا. میان طوفاں بھٹک گیا تھا کہ زور طوفان نہ سہ سکا تھا. یہ کندے نابکار کشتی، یہ لاشے روح سیاہ ساحل. میان طوفاں بھٹک گیا تھا کہ زور طوفان نہ سہ سکا تھا. یہ کندے نابکار کشتی، یہ لاشے روح سیاہ ساحل. میرے سفینے کو تو بالآخر تھا یوں ہی، میرے سفینے کو تھا بالآخر، میرے سفینے کو تھا، خیر جانے دیجیے اس کو. میرے سفینے کو تو بالآخر تھا یوں ہی ٹکرا کے ٹوٹ جانا. نہ اس میں کوئی خطائے دریا، نہ اس میں کوئی گناہ ساحل. ملال کیسا کبھی تو آخر چلے گی باد مراد حق کی. ملال کیسا کبھی تو آخر چلے گی باد مراد حق کی. کسے خبر تھی کہ جا رہے ہیں بسوئے طوفاں براہ ساحل. واہ 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 واہ. حقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات،
کیا صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ کرشن بہاری نور؟ استقبال کیجیے. ہندوستان سے تشریف لائے ہیں ہمارے معزز مہمان، بر صغیر میں اردو کی شناخت جناب کرشن بہاری نور. میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے ایک آدھا شعر ادھر ادھر کا، اس کے بعد پھر غزل. کہتا ہوں کہ کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے. واہ 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 واہ. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ. کیا کہنے نور بھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. ایک مطلب اور سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. آداب آداب. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، سبحان اللہ. ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. اور یہ مطلب دیکھیں. عرض کرتا ہوں کہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائے. میں دیکھوں آئینہ تو مجھے دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. سبحان اللہ. اور صاحب اس اعتراف کے ساتھ کہ میں نے تقریباً 58 سال شاعری کی دنیا میں گزارنے کے بعد اگر کچھ شعر ایسے کہے ہیں جن پہ مجھے یہ یقین آتا ہے کہ میں نے ادب کی کوئی خدمت کی ہے، ان نے کہا یہ شعر ہے جناب. میں دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. کہتا ہوں کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو. واہ واہ واہ. کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے. کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو. کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے. کیا کہنے. کیا کہنے. کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. عرض کیا ہے کہ ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری سنوں. ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری سنوں، یہ بھیک ہے بہت مجھے در کی گدائی دے. یہ بھیک ہے بہت مجھے در کی گدائی دے. ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری سنوں، یہ بھیک ہے بہت مجھے در کی گدائی دے. اور کاش اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار. اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، وہ کامیاب ہونے پہ مجھ کو بدھائی دے. وہ کامیاب ہونے پہ مجھ کو بدھائی دے. اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، وہ کامیاب ہونے پہ مجھ کو بدھائی دے. اور مجرم ہے سوچ سوچ گنہگار سانس سانس. یہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. آپ ملائے فرمائیں کہ مجرم ہے
सोच सोच गुनहगार सांस सांस, कोई सफाई दे तो कहां तक सफाई दे, कोई सफाई दे तो कहां तक सफाई दे। मुजरिम है सोच सोच गुनहगार सांस सांस, कोई सफाई दे तो कहां तक सफाई दे, कोई सफाई दे तो कहां तक सफाई दे। और दो चार शेर और याद आ रहे हैं। बात ये कि काश, मुझे हुक्म हो रहा है वो शेर फिर पेश की देता हूं कि काश ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई दे। अच्छा शेर है, वाह और वाह। साहब ये भी दो तीन शेर इस गजल के भी सुन लीजिए। अर्ज किया है कि पलकों की ओट में वो छुपा ले गया मुझे, पलकों की ओट में वो छुपा ले गया, वो छुपा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बचा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बचा ले गया मुझे। पलकों की ओट में वो छुपा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बचा ले गया मुझे, वाह वाह। यानी नजर नजर से। साहब ये शेर देखिएगा, जरूर पसंद फरमाएंगे आप। यानी नजर नजर से बचा ले गया मुझे, कहता हूं कि मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई, वाह वाह वाह, अपनी नहीं क्या हुई, कहने। मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई, हर शाम को ही आया उठा ले गया, हर शाम को ही आया उठा ले गया मुझे। सुभान अल्लाह, मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई, क्या कहने। हर शाम कोई आया उठा ले, वाह 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 वाह, हर शाम कोई आया उठा ले गया मुझे। मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई, हर शाम कोई आया उठा ले गया मुझे। हो वापसी अगर तो इन्हीं रास्तों से हो वापसी अगर तो इन्हीं रास्तों से हो, जिन रास्तों से प्यार तेरा ले गया मुझे। हो वापसी अगर तो इन्हीं रास्तों से हो, जिन रास्तों से प्यार तेरा ले गया मुझे। हो वापसी अगर तो इन्हीं रास्तों से हो, जिन रास्तों से प्यार तेरा ले गया मुझे। मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई, हर शाम कोई आया उठा ले गया मुझे। सुभान और अल्लाह, सुभान। मैं पेश करता हूं, उठा ले गया मुझे। और फिर शेर मुलाहिजा फरमाइए। साहब असल में मुझे शिकवा भी है कि इतनी ताख़ीर से पढ़ाया जाता है कि मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ सुनते सुनते, तो क्या सुनाऊँ आपको। नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं। ये हुजूर आप ये फरमा रहे हैं कि मैं अपने से बदला लूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मैं पेश कर देता हूँ। मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई, हर शाम कोई आया उठा ले गया मुझे। साहब देखिए, अब इसको अपनी हार कहूं या कहूं मैं जीत। साहब ये दोनों बातें हैं देखिए, और दोनों मैं साबित करूंगा दूसरे मिसरे में। अब इसको अपनी हार कहूं या कहूं मैं जीत, रूठा हुआ था मैं वो मना ले गया मुझे। अब इसको अपनी हार कहूं या कहूं मैं जीत, रूठा हुआ था मैं वो मना ले गया मुझे। अब इसको अपनी हार कहूं या कहूं मैं जीत, रूठा हुआ था मैं वो मना ले गया मुझे। अब इसको अपनी हार कहूं या कहूं मैं जीत, रूठा हुआ था मैं वो मना ले गया मुझे। पलकों की ओट में वो छुपा ले गया मुझे, यानी नजर नजर से बचा ले गया। तबीयत नहीं, मैं तो जितना कहिए सुना दूं, लेकिन हार्ट मैं पिछले साल आया था, बिल्कुल ठीक था। यहाँ से जाने के बाद मार्च में गया हूँ, और उसके बाद जून में मेरा बाईपास सर्जरी से मुझे गुजरना पड़ा,
اور ڈاکٹر نے بہت منع کر دیا میرے پڑھنے سے اور رات بھر جاگنے سے، بڑی تاکید کی ہے. اب مجبوری ہے، آپ لوگ اتنے محبت سے بلاتے ہیں اور سنتے ہیں. ایک غزل اور پلیز. میں پیش کرتا ہوں جی، عطا کیجیے. ایک غزل کے لیے اور ہمارے بھائی حکم دے رہے ہیں، اس کے بھی شعر سن لیجئے. وہ مطلع اچھا نہیں ہے، وہ نہ سنیے. اس کے عوض میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں زمین کو ہموار کے لیے کہ فنا کی مجھ پر نگاہیں، بقا کی مجھ کو ہوس. فنا کی مجھ پر نگاہیں، بقا کی مجھ کو ہوس. میں نور شعلہ ہوں، شبنم میری تلاش میں ہے. واہ واہ واہ. میں نور شعلہ ہوں، شبنم میری تلاش میں ہے. اور گدا سمجھ کے جو ایک غم کو دے دی کچھ خیرات، گدا سمجھ کے جو ایک غم کو دے دی کچھ خیرات، تو حال یہ ہے کہ ہر غم میری تلاش میں ہے. تو حال یہ ہے کہ ہر غم میری تلاش میں ہے. گدا سمجھ کے جو ایک غم کو دے دی کچھ خیرات، تو حال یہ ہے کہ ہر غم میری تلاش میں ہے. واہ واہ واہ. اور اب غزل یہاں سے سماعت فرمائیں. قافیہ بدل دیا ہے کہ ساغر میری تلاش میں ہے اور بستر میری تلاش میں ہے. عرض کیا ہے کہ ادھورے خوابوں سے اکتا کے جس کو چھوڑ دیا. واہ. ادھورے خوابوں سے اکتا کے جس کو چھوڑ دیا، شکن نصیب وہ بستر میری تلاش میں ہے. واہ واہ واہ. شکن نصیب وہ بستر میری تلاش میں ہے. وہ ایک سایہ ہے اپنا ہو یا پرایا ہو. وہ ایک سایہ ہے اپنا ہو یا پرایا ہو. جنم جنم سے برابر میری تلاش میں ہے. واہ واہ. جنم جنم سے میں دیوتا کی طرح قید اپنے مندر میں. وہ ایک سایہ ہے اپنا ہو یا پرایا ہو. جنم جنم سے برابر میری تلاش میں ہے. میں دیوتا کی طرح قید اپنے مندر میں. وہ میرے جسم سے باہر میری تلاش میں. وہ میرے جسم سے باہر میری تلاش میں ہے. میں دیوتا کی طرح قید اپنے مندر میں. وہ میرے جسم سے باہر میری تلاش میں ہے. میں ایک قطرہ ہوں، میرا الگ وجود تو ہے. میں تیری اللہ فرمائے کہ میں ایک قطرہ ہوں، میرا الگ وجود تو ہے. ہوا کرے جو سمندر میری تلاش میں. میں ایک قطرہ ہوں، میرا الگ وجود تو ہے. ہوا کرے جو سمندر میری تلاش میں ہے. ہوا کرے جو سمندر میری. میں ایک قطرہ ہوں، میرا الگ وجود تو ہے. ہوا کرے جو سمندر میری تلاش میں ہے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. جنم جنم سے برابر میری تلاش میں ہے. بہت بہت یہ آپ کی مہمان نوازیوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت. میں اچھی بات کہ لفظوں کے یہ نگینے تو نکلے کمال کے. لفظوں کے یہ نگینے تو نکلے کمال کے. غزلوں نے خود پہن لیے زیور خیال کے. واہ واہ. لفظوں کے یہ نگینے تو نکلے کمال کے. غزلوں نے خود پہن لیے زیور خیال کے. ایسا نہ ہو گناہ کی دلدل میں جا پھنسوں. واہ واہ واہ. ایسا نہ ہو گناہ کی دلدل میں جا پھنسوں. صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ کے نظر میں ہو تو بتا دیجئے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کے پیچھے کوئی خواہش، کوئی حسرت، کوئی ارمان نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی خواہشیں، ارمان، حسرت یہ جنم دیتی ہیں گناہ کو کسی نہ کسی. یہ نہ ہو تو کوئی گناہ انسان سے نہ ہو. کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو گناہ کی دلدل میں جا پھنسوں.
اے میری آرزو مجھے لے چل سنبھال کے، اے میری آرزو مجھے لے چل سنبھال کے، ایسا نہ ہو گناہ کی دلدل میں جا پھنسوں، اے میری آرزو مجھے لے چل سنبھال کے۔ واہ واہ واہ، یوں زندگی سے کٹتا رہا، جڑتا بھی رہا۔ واہ واہ بھائی قاسم بھائی ایسے کہ یوں زندگی سے کٹتا رہا، جڑتا بھی رہا، بچہ کھلائے جیسے کوئی ماں اچھال کے، بچہ کھلائے جیسے کوئی ماں اچھال کے، یوں زندگی سے کٹتا رہا، جڑتا بھی رہا، بچہ کھلائے جیسے کوئی ماں اچھال واہ 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 واہ، یوں زندگی سے کٹتا رہا، جڑتا بھی رہا، بچہ کھلائے جیسے کوئی ماں اچھال کے۔ اب کیا ہے ارتھ ہین سی پستک ہے زندگی، اب کیا ہے، معاف کیجئے گا جنہیں نہیں معلوم ان کے لیے عرض کر دوں، ارتھ ہین ہندی کا لفظ ہے اور پیور ہندی، ارتھ ہین مانے بے مطلب، ارتھ مطلب، ہین مانے نہیں، جس کے مطلب نہیں ہو کوئی۔ اب کیا ہے ارتھ ہین سی پستک ہے زندگی، وہ لے گیا حیات کے کچھ دن نکال کے، وہ لے گیا حیات سے کچھ دن نکال کے۔ اب کیا ہے ارتھ ہین سی پستک ہے زندگی، وہ لے گیا حیات سے کچھ دن نکال کے، لفظوں کے یہ نگینے تو نکلے کمال کے، غزلوں نے خود پہن لیے زیور خیال۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کرشن بہاری نور صاحب، ہم آپ کے دلی شکر گزار ہیں، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ اور خواتین و حضرات، اب باری ہے صدر مجلس کی۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے جگن ناتھ آزاد صاحب کو دیکھا ہے اور ان سے باتیں کی ہیں۔ جناب پروفیسر جگن ناتھ آزاد، صدر مجلس۔ یار پھر بھی کم تھا یہ تو آپ کا کمال تھا، میرا تو نہیں تھا، تم جیسا مائک ہے ویسی آواز۔ پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، واہ، پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت تو دل کو یہ خیال آیا بہت، واہ 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 واہ، تو دل کو یہ خیال آیا بہت، سیم و زر کیا شے ہے، سیم و زر کیا شے ہے، یہ لال و گوہر کیا چیز ہیں، سیم و زر کیا شے ہے، یہ لال و گوہر کیا چیز ہیں، آنکھ بھی نہ ہو تو علم و فن کا سرمایہ کیا بہت، کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سیم و زر کیا شے ہے، سبحان اللہ، یہ لال و گوہر کیا چیز ہیں، آنکھ بھی نہ ہو، آنکھ بھی نہ ہو کیا تو کہنے، علم و فن کا سرمایہ بہت،